السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت النبی قسط نمبر 8 میں دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات سے برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا۔ ازواج کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ تھا، خوش خلقی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ حضرت عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے، ایک جگہ کھانا کھاتے، ایک برتن سے غسل کر لیتے، ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو ایک مرتبہ وہ آگے نکل گئیں، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آگے نکل گئے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرتے، سفر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے درمیان کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اپنے گھر میں کام کرتے، جب نماز کا وقت آتا تو اٹھ کر چلے جاتے۔ بچوں سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے، ان کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو ان کا ہاتھ اور ماتھا چومتے، پھر خاص جگہ پر بٹھاتے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے، یعنی بچوں کے ساتھ بچوں کی سطح پر معاملہ کرتے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کہتے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور حسن اور حسین کھیل رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ امامہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، امامہ ان کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اگر نماز پڑھتے وقت ماں کے پاس بچہ رو رہا ہو تو اسے کھینچ کر ماں سے دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ماں بچوں کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ بچوں سے محبت اور لاڈ پیار کرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سلمہ کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زوینب کہہ کر پکارتے۔ محمود بن ربی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کنویں سے پانی کا گھونٹ بھرا اور میرے چہرے پر پھوار ڈالی، یعنی بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے تھے۔ ساتھیوں کے ساتھ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ساتھیوں کے درمیان بیٹھ جاتے اور ان کی باتیں سنتے، کوئی خواب سناتا تو مطلب بیان کرتے، شعر بھی سنتے، اس پر انعام بھی دیتے، غنیمت یا صدقہ بانٹتے، ہدیہ قبول کرتے اور بدلے میں بھی دیتے۔ خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے خوشبو کا تحفہ کبھی رد نہ کرتے۔ اچھے نام پسند کرتے اور برے نام تبدیل کر دیتے۔ ساتھیوں کے نام پیار سے بھی لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہا، اے مٹی والے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے، اے بلی والے۔ حضرت انس سے کہتے، اے 2 کانوں والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کی سطح پر ان کے مزاج کے مطابق ہوتا، جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا۔ مہمان بھی بنے، میزبان بھی بنے۔ مہمانوں کی خاطرداری اور تواضع خوب فرماتے، خود بھی اس کی خدمت کرتے، خود بھی مہمانوں کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ مہمان نوازی میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں موجود سب خوراک ان کی نظر کر دیتے اور اہل خانہ فاقہ کرتے۔ دعوت بھی قبول کرتے، اور اگر کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کرتا تو شرف قبولیت بخشتے اور فرماتے، اگر مجھے ایک کھر یا دستی پر کھانے کی دعوت دی جاتی تو وہ بھی میں قبول کروں گا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آسانی کیا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دیا کرو اور نفرت نہ دلایا کرو۔ 2 باتوں میں اختیار ہوتا تو آسان کو اختیار فرماتے، بشرطِ گناہ نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی کی توہین کی، نہ کبھی کسی کی دل شکنی کرتے۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھیں، اور نہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مار مار کر دھتکارا جاتا تھا۔ کسی مہم پر لوگوں کی روانہ کرتے ہوئے امیر کارواں کو دعا دیتے اور نصیحت کرتے۔ یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت عادت تھی۔ آج ہم دیکھیں اگر کوئی پیر بزرگ یا ایسے جو روحانی استاد بنے ہوئے ہیں جب آتے ہیں تو ان کے لیے کتنے زور کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، بچ جاؤ، یہ آ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، عزت کرو، احترام کرو، شور شرابہ حد ہوتا ہے۔ کیا یہ سب ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ سوچنے کی باتیں ہیں۔ جب ہم سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم کیسے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے ہے۔